کوئی انگارہ لے کر کے آتا ہوں, یہاں جلا دیتے ہیں, تھوڑی گرمی ملے گی. لعلکم تصطلون, شاید تم لوگوں کو گرمی ملے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں لعلنا نستلی, ہم لوگوں کو گرمی ملے, ایسا نہیں بول رہے. لعلکم تصطلون, ایک مفسر لکھتا ہے کہ سب سے بہترین قدم آپ کا وہ قدم ہے جو اپنی ذات کے لیے نہیں دوسروں کی مدد کے لیے اٹھتا ہے. دیکھو یہ نہیں کہہ رہے کہ لکڑیاں لاتا ہوں جلاتا ہوں, آگ لاتا ہوں جلاتا ہوں اور ہم سب کو گرمی ملے گی. کہہ رہے لعلکم تصطلون, لعلنا نستلی نہیں کہہ رہے, ہم سب کو گرمی ملے گی. انہیں اپنی فکر نہیں ہے, اپنے اہل و عیال کی فکر ہے. اور اس میں ایک نقطہ اور بھی ملا کہ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی ذات سے زیادہ اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہو, اس کا کیئر کرتا ہو. یہ قرآن حکیم بتا رہے, کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کی کوئی قدر ہی نہیں ہے. یہ دیکھیے لعلکم تصطلون بول رہے, لعلنا نستلی نہیں بول رہے. اور جانتے ہیں بہت عجیب بات کہنے جا رہا ہوں, یہ اس بیوی کے لیے جا رہے لانے کے لیے اور اس سے یہ کہہ رہے ہیں جس بیوی کے لیے انہوں نے 8 سال تک برتن مانجے ہیں. یہ بیوی سامان یہ ہے جج 8 سال. بولے لڑکی سے شادی کر دوں گا, ان دونوں میں سے کون سی پسند ہے؟ وہ جو پہلے آئی تھی, کر دوں گا شادی, لیکن مہر بولے 8 سال خدمت کرنا ہے یہاں رہ کر کے. تو یہ وہی بیوی ہے جس کو لے کر کے جا رہے ہیں. 8 سال تک جس بیوی کے لیے برتن مانجے ہیں نا انہوں نے, بکریاں چرائی ہیں اور خدمتیں کی ہیں, کیا کیا نہیں سہا ہے, اس سے بول رہے ہیں ٹھہر, میں تیری گرمی کا کچھ سامان پیدا کرتا ہوں تاکہ تجھے گرمی ملے. ایسے تو بعض بیویاں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے برتن بھی مانجنا بہت اہمیت کی چیز ہوتی ہے. تو ایسی لڑکی دیکھو جس کے لیے برتن مانجنا سعادت کی بات ہو. ایسی لڑکیاں ہیں کہاں کہ جن کے لیے برتن مانجا جائے؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ جی. اب وہاں گئے تو ایک عجیب چیز دیکھی انہوں نے. آگ نہیں ہے, وہ ایک درخت ہے وہاں پر. وہ تور کے پاس ایک ساتھی رہتے ہیں میرے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ درخت ہے ابھی؟ بولے نہیں وہ درخت نہیں ہے, وہ درخت نہیں ہے. ہزاروں سال پہلے کی بات ہے نا, درخت کہاں رہتا ہے اتنے دنوں تک وہ درخت. اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں آگ لگی ہوئی تھی, درخت میں آگ لگی ہوئی تھی اور آگ بھڑکتی جا رہی تھی. اب لکڑیاں جمع کر دیجئے, اس میں آگ لگا دیجئے اور اس پر لکڑی ڈالتے جائیے تو آگ بھڑکتی رہتی ہے. تو کہتے ہیں اس درخت میں آگ لگی ہوئی تھی اور جتنا آگ بھڑک رہی اتنا درخت ہرا ہوتا جا رہا ہے. یہ ایک عجیب و غریب بات ہو. آگ لگنے پر درخت سوکھتا ہے, یہاں آگ جتنی بھڑک رہی ہے وہ درخت اتنا ہرا ہوتا جا رہا ہے. اور پھر آواز آتی ہے یا موسیٰ انی انا اللہ, اے موسیٰ میں اللہ ہوں. وہ کیا کیفیت ہے میرے پاس الفاظ نہیں بیان کر سکوں. وہ آئے, اس کے بعد کہا کہ ہاتھ میں تیرے کیا ہے؟ مانوس کرنے کے لیے صرف ایک تو آگ جل رہی ہے, دوسرے چاروں طرف سنڈاٹا ہے اور اس کے بعد لاٹھی ہے ہاتھ میں. اب اللہ ان کو مانوس کر رہا ہے, ماحول سے مانوس ہو جائے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ, تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ بولے لاٹھی ہے, اس کے ذریعے میں بکریوں کو چراتا ہوں, پتے جھاڑتا ہوں, یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. بات لمبی کر رہے. آدمی جو کہیں ڈر رہا ہوتا ہے نا تو بات کو لمبی کر دیتا ہے, بات کو لمبی کر دیتا ہے. سوال کچھ ہوتا ہے, جواب کو بڑھا دیتا ہے. کہا کہ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دے. ہاں یہی تو ایک سہارا ہے اس تنہائی میں اور اس خطرناک جگہ میں. اس کو بھی کہا جا رہا ہے پھینک دو, پھینک دیے. اب پھینکتے ہی فلما راہا تحت الزکانہا جان ولا مدبرم ولم یعقب, کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا سانپ بن کر کے کھڑا ہو گیا. ابھی ایک اور مصیبت ہے, بولے اس کو دیکھ کر کے پیٹ پھیر کر کے بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے. ولا مدبرم ولم یعقب. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا لا تخف, ڈرو نہیں. یہ تو ڈرانے کی بات ہو رہی ہے تو اللہ فرمائے ڈرو نہیں, یعنی ان کے دل سے ڈر مکمل ختم کرنے کے لیے سب کیا گیا ہے. جی پکڑ لے اس کو, پکڑ لے, سونٹا بن کر کے لاٹھی بن کر کے ہاتھ میں گیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے ملاقات کی, اللہ سے ملاقات کے لیے گئے.
یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں فرعون بولتا ہے زبان نہیں ہے اس کے پاس، لا یکادو یبین، تو بات کرتا ہے تو صحیح سے بات نہیں کر پاتا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ میرا نبی اگرچہ صحیح سے بات نہیں کر پا رہا ہے، میں اسے کلیم بنا دیتا ہوں، میں اس سے بات کرتا ہوں، میں اس سے بات کرتا ہوں. اللہ، جس کی زبان نہیں چلتی تھی وہ خود بولتے تھے میری زبان نہیں چلتی ہے، وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، میری زبان نہیں چلتی ہے. میرے رب نے کہا تیری زبان نہیں چلتی ہے نا، میں تجھ سے بات کرتا ہوں. میں اور دنیا میں کلیم ایک ہی ہے، یہی ہے کلیم دنیا میں. آخرت میں معراج میں اللہ نے بات کی ہے نبی سے، لیکن دنیا میں اگر کسی سے بات کی ہے تو یہی شخص ہے جو بول نہیں پاتا تھا. اللہ نے کہا کہ تجھے دنیا کہتی ہے تو بول نہیں پاتا، میں تجھ سے بات کرتا ہوں نا، تجھے کلیم بنا دیتا ہوں، تجھے کلیم بنا دیتا ہوں. کیا کتاب ہے، کیا کتاب ہے. اس کے بعد کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، باپ بیٹے داؤد اور سلیمان دونوں کو علم دیا تھا میں نے. کتنی نعمتیں ان کو دی تھی، سلیمان کو اور داؤد کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے تذکرہ کیا ان کو علم دیا تھا. گویا کہ علم سب سے بڑی نعمت ہے، اور سب سے بڑی نعمت کا شکریہ بھی سب سے بڑا ہونا چاہیے. وقال الحمدللہ، دونوں نے کہا الحمدللہ. اس کا مطلب یہ ہوا نعمت اگر بڑی ہو تو شکر بھی بڑا ہونا چاہیے، اور بڑا شکر کیا ہے، افضل الشکر کیا ہے، الحمدللہ کہنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم سب سے بڑی نعمت ہے اور نعمت کا سب سے بڑا شکر ہے الحمدللہ کہنا. تو وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُلِلَّهِ، دونوں نے کہا الحمدللہ. نعمت ملی، شکر ادا کیا. سب سے بڑی نعمت ملی تو سب سے بڑا شکر الحمدللہ. اور اللہ کو دو چیزیں بہت پسند ہے، ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرے الحمدللہ. جی اس کو برابر تہجد میں پڑھا کرو، نمازوں میں پڑھے کرو، لا الہ الا اللہ کثرت سے اور الحمدللہ کثرت سے. یہ تمام جانوروں کی زبان، چیونٹیوں کی زبان سمجھتے تھے. آج تک زوولوجی اتنی ڈیولپڈ ہو گئی ہے، لیکن کوئی پروفیسر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بات کر سکتا ہوں چیونٹی کیا بول رہی ہے. ہاں آثار سے آپ سمجھ سکتے ہیں، آثار سے سمجھ سکتے. تو ان کو چڑیوں کی بولی سکھایا گیا تھا. وہ لمنا منطق الطیر، وہ حدود سے بات کر رہے ہیں، چیونٹیوں سے بات کر رہے ہیں. اب کہیں جا رہے ہیں لشکر لے کر کے تو چیونٹیوں کی وادی میں آئے، چیونٹیوں کی وادی حتی اذا اتوا علی وادی النمل. تو چیونٹیوں کی جو رانی تھی وہ کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں جلدی سے اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، سلیمان اور اس کا لشکر کہیں لاشعوری میں تمہیں کچل نہ دے. دیکھو ایک تو یہ اس نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو متنبع کیا کہ جان بچاؤ جلدی سے، اور دوسری طرف ایکسکیوز بھی کیا، حسن ظن، کہ یہ لوگ ایسے نہیں ہے کہ ہمیں بلا وجہ مار دیں. ہاں غلطی سے لاشعوری میں کوئی چیونٹی پیر کے نیچے آ جا سکتی ہے، لہذا جلدی سے بلوں میں گھس جاؤ، ان کو پیروں کے نیچے کیوں آنا. دیکھو ایک طرف وارننگ اپنی امت کو، تو بادشاہوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رعایا کی جان کی قدر کریں. وہ بادشاہ نہیں ہوتا جسے اپنے رعایا کے جان و مال کی کوئی قدر نہ ہو. ایک چیونٹی سے سیکھنا چاہیے ایسے لوگوں کو، یہ ایک چھوٹی چیز ہے. اللہ قرآن کہتا ہے ایسے صاحب اقتدار، ایسے بادشاہوں کو، ایسے وزراء کو چیونٹی سے سبق لینا چاہیے. اور یہ ایک نبی کے بارے میں کہہ رہی ہے اور اس کے لشکر کے بارے میں. اس کا مطلب ہے یہ جان بوجھ کر کے چیونٹی کو بھی نہیں مارتے، وہم لا یشعرون، تو انسانوں کو کیوں ماریں گے. یہ چیونٹی کی بات اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہوتا، بلا وجہ کسی کو نہیں مارتا. وہم لا یشعرون. جی چیونٹی کی بات سمجھ لے انہوں نے کیا بول رہی ہو. فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات سن کر کے وہ مسکرا پڑا، اس لیے کہ ڈائریکٹ نام لیا تھا اس نے. لا یحطمنکم سلیمان، اتنے بڑے آدمی ہیں، ایک تو سطوت ہے، بادشاہت ہے، نفوذ ہے، جیش ارمرم ہے. جیش ارمرم کا مطلب
بہت بڑی تعداد والا لشکر. تو سطوت، قدرت، بادشاہت، علم، نفوذ، اقتدار، جیش ارمرم، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن ایک چیونٹی کی بات پر مسکرا پڑے ہیں. تواضع سیکھا جائے نا، تواضع، یہ تواضع ہے. چیونٹی نام لے رہی ہے لیکن وہ مسکرا رہے ہیں. وہ اتنی چھوٹی مخلوق میرا نام لے رہی ہے، مسکرا پڑے ہو. فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات پر حضرت سلیمان مسکرا پڑے. یہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، چیونٹی کیا کہہ رہی وہ سمجھ میں آ گیا ان کو. تو ظاہر ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے یہ چیونٹیوں کی زبان سمجھنا، آج تک کوئی سمجھ ہی نہیں پایا. تو اللہ کا شکر ادا کر رہے اس نعمت پر. ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یہ نعمت نعمت دو بار ہے. ایک مفسر لکھتا ہے کہ نعمت جو ہوتی ہے شکر النعمت نعمتن، نعمت کا شکر کرنا بھی نعمت ہے. یحتاج الی شکر، اس کے لیے ایک اور شکر کی ضرورت ہے. ایک نعمت ملی آپ کو، آپ نے اس پر شکر ادا کیا تو یہ شکر نعمت ہے. اب اس نعمت پر بھی نعمت، پھر وہ شکر ہے تو اس پر ایک دیکھ رہے ہیں کتنی حیرت کی بات ہے. انعمت نعمتک التی انعمت علی، کہ شکر نعمت نعمت یحتاج الی شکر، تو نعمت کا شکر ادا کرنا بھی ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت یحتاج الی شکر، پھر یہ محتاج ہے شکریہ کی. یہ ہوا. اس کے بعد چیک کر رہے تھے آ کر کے، تفقد مانے چیک کرنا. بولے کیا بات ہے، وہ ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے؟ بولے بغیر بتائے گیا ہے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا تو اسے سخت سزا دوں گا یا پھر ذبح کر دوں گا. اور لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ، تین چیزیں معلوم ہوئی. اگر مجرم کا جرم بہت بڑا ہے تو ذبح، پھانسی دے دینی چاہیے تاکہ معاشرہ اس کے جرموں کی اذیت سے پاک ہو جائے. اور اگر جرم ہلکا ہے تو سزا دی جائے، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، عمر قید یا پھر جتنے دنوں کے سزا کے لائق ہے. اور لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، لیکن سزا دینے سے پہلے اسے بولنے کا موقع دیا جائے، اپنے حق میں بولنے کا موقع. لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، دلیل لائے ہو. ایسے سزا نہیں دی جائے جب تک جرم ثابت نہ ہو. تو جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا تب تک ملزم ہے، جرم ثابت ہو جائے تو مجرم ہے، تو کرمنل ہے وہ، ورنہ اس سے پہلے وہ ملزم ہے. تھوڑی دیر میں آیا، ہاں اٹھتا اٹھتا آیا. کہا تھا، بولے میں یہاں سے شہر سبا چلا گیا تھا. اس وقت تقریباً کئی مہینوں کا سفر تھا، وہ اڑتا اڑتا چلا گیا تھا. کہا وہاں سے ایک یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں. اور انی احط فقال احط بما لم تحط بھی، جو مجھے معلوم ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے. یہ دیکھو ایک چھوٹا پرندہ حضرت سلیمان سے بول رہا ہے جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں بولتا. ایک مفسر نکتہ بتاتا ہے کہ اسلام میں اظہار رائے کی آزادی دی گئی ہے، لیکن الذی لا ینافی الادب، جو ادب کے خلاف نہ ہو. آپ بول سکتے لیکن اگر آپ ہمارے پیغمبر کو برا بھلا کہنے لگے یہ ادب کے خلاف ہے. اس اظہار رائے کی آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی. جی تو اظہار رائے کی آزادی ہے، مگر کون سے اظہار رائے کی آزادی؟ جو منافی ہے ادب نہ ہو، ادب کے منافی نہ ہو. یہ بول رہا ہے. کہتے چھوٹوں کو بھی بات چیزیں ایسی معلوم ہوتی جو بڑوں کو معلوم نہیں ہوتی. دیکھو ہے کہ نہیں. بولے کہاں گیا تھا، کیا دیکھا؟ آپ کو معلوم ہے کہ اگر 25-30 دن کا سفر کر رہا ہے، وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، خوبصورت مناظر ہیں، بیوٹیفل سینس ہیں، دریا ہے، ساری چیز. یہ کوئی چیز نہیں بیان کر رہا ہے. آدمی جب کہیں سفر میں جاتا ہے تو سیلفی لیتا ہے، فوٹو لیتا ہے، یہ جھرنا ہے، یہ آبشار ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ سین ہے، یہ سین. یہ کچھ نہیں بتا رہا ہے. یہ کچھ نہیں بتا رہا ہے. یہ کیا بتا رہا ہے؟ میں نے دیکھا وہاں کی ایک عورت ہے جو ایک بڑے تخت پر بیٹھتی ہے اور سارے لوگ سورج کو پوج رہے ہیں. یہ اللہ کو پوجتے کیوں نہیں، اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو.
اور بہت ساری منکر چیزیں دیکھی اس نے، بری چیزیں دیکھی، لیکن تمام بری باتوں کا ذکر نہیں کیا. سب سے بڑی بری بات جو تھی وہ اللہ کے علاوہ کی عبادت، اس کا ذکر کیا اس نے. اس کا مطلب بہت سی بری چیزیں دیکھیں آپ تو ان کا تذکرہ نہ کریں. سب سے بڑی جو بری چیز تھی وہ شرک تھی، اس کا ذکر کیا اس نے. اور ایک عجیب چیز لگی اس کو کہ ایک عورت حکومت کر رہی ہے، اس کا بھی ذکر کیا اس نے کہ یہ چیز مجھے عجیب لگی. انی وجدتم امرأۃ تملکہم، عورت ہے مردوں پر حکومت کر رہی ایک. اور دوسرے یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا کر رہے ہیں، سورج کی پوجا کر رہے ہیں. اور بقیہ کون سا سین کتنا خوبصورت ہے، کیا ہے، پہاڑ ایسا کچھ نہیں بیان کر رہا ہے. تو ہمارے نوجوانوں کو حدود سے سبق لینا چاہیے جی. اور ہماری میڈیا کو خبر نشر کرنے سے پہلے منہج ہدہد پر عمل کرنا ضروری ہے. اس لیے کہتا ہے میں یقینی خبر لایا ہوں. یہ تو خبر یقینی بھی نہ ہو تب بھی اسے پھیلاتے رہتے ہیں جی. تو ہماری میڈیا کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر انہیں خبر نشر کرنا ہے تو انہیں منہج ہدہد کو اختیار کرنا چاہیے. کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں. خبر یقینی ہو تو اسے ضرور بتایا جائے. خبر جتنی زیادہ اہم ہو اتنی ہی زیادہ بیان کی جائے اور شارٹ میں بیان کیا جائے. اس لیے کہ اس نے ترک الصغائر، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس نے حذف کر دیا ہے بڑی چیزوں کا بیان کیا ہے اس نے. اور کہا کہ اس کا ایک بڑا تخت ہے. اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اس عورت کا ایک بڑا تخت ہے تو یہ اللہ کے بڑے تخت کو ذکر کر رہا ہے، عرش کو. اس کا ایک عرش ہے اور اللہ کا عرش. اس کا مطلب ہے کہ ہکذا المومن، اسی طرح مومن ہوتا ہے کہ کل شیء یذکرہ ربہ، ہر چیز جس کو دیکھتا ہے ہر چیز اسے اس کے رب کو یاد دلا دیتی ہے. یہ مومن کا طریق ہوتا ہے. ہر چیز اگر اسے رب کی یاد دلا دیتی ہے تو سمجھو یہ مومن ہے. دیکھو یہ حدود ہے، یہ عرش عظیم دیکھتا ہے ایک عورت کا بڑا تخت تو اسے اللہ کا عرش یاد آ جاتا ہے. کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اور ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہوا، کائنات کے ہر شے موحد ہے، مشرک کوئی بھی نہیں ہے. لہذا اگر شرک کرتا ہے آدمی تو پوری کائنات سے الگ ہو جاتا ہے. مشرک بالکل کائنات سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پوری کائنات موحد ہے. پرندے بھی موحد ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے وہ. پھر وہ اس کے پاس آپ نے خط بھیجا اسی کے ہاتھوں، وہ گرا کر کے آ گیا. اس کے اندر خط میں لکھا ہوا تھا کہ تم لوگ آتے ہو یا ہم یہاں سے لشکر بھیجیں جو تمہیں کچل دے. بہرحال کہا کہ ملکہ بلقیس کا وہ تخت جس کو یہ ہدہد دیکھ کر کے آیا ہے، کون ہے جو جلدی سے جلدی لا سکے؟ تو ایک جن نے کہا، طاقتور جن تھا، انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، دربار برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. تو ایک کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ کتاب کون سی تھی، وہ علم کون سا تھا؟ پلک جھپکتے ہی ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہو گیا. جانتے ہیں راکٹ کی رفتاری ہوتی ہے، کشمیر سے کنیا کماری تک اتنی دیر میں میزائل آ جاتی ہے. ہزاروں کلومیٹر کا سفر پلک جھپکتے کرتی. یہ ایک انسان کی بنائی ہوئی ایک شے کا، اس کے شے کی رفتار ہے. پلک جھپکتے ہی آیا، دیکھا کہ وہ تخت وہاں کھڑا ہے. جب ملکہ آئی تو آنے سے پہلے کہا اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دو، اس کے تھوڑی سی تبدیلی کر دو. کس میں؟ اس تخت میں. قال نکروا لها، اس کے اندر تھوڑی سی ترمیم کر دو. جب وہ آئی تو حضرت سلیمان نے پوچھا اہکذا عرشک، تو جانتے کیا جواب دیا اس نے؟ کانہ ہو، ویسا ہی دکھتا ہے. یعنی ذہین کتنی ہے دیکھو. اگر وہ بولتی یہی ہے تو یقین کیسے کہ اتنی جلدی کیسے آ گیا، یقین کے ساتھ کیسے بولی تو. اور اگر بولتی کہ یہ نہیں ہے تو نہیں کی دلیل کیا ہے؟ ذہانت دیکھیے، وہ کہہ رہی ہے نہیں بھی نہیں کیا کہ یہ میرا تخت نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ میرا تخت ہے، بلکہ کیا بول رہی ہے؟ کانہ ہو، ویسا ہی دکھتا ہے. اس کی ذہانت کے علاوہ. پھر اس کے بعد کہا چلو محل میں. اب محل کیسا تھا؟ وہ نیچے اس طریقے سے پتھر بچھائے گئے تھے، سرخ ممرد من قواریر، کہ ایسا لگتا تھا جیسے پانی بہ رہا ہو.
تو جب وہ آگے بڑھی تو اس نے اپنے کپڑوں کے پائچے پنڈلی کے اوپر اٹھا لیے، جبکہ وہ پانی نہیں تھا وہاں پہ۔ اب اگر وہ داخل نہ ہوتی تو بزدل تھی، اور اگر داخل ہونے کے بعد اپنے پائچے نہ اٹھاتی تو غبیہ تھی، بیوقوف تھی، اس لیے کہ بظاہر وہ پانی ہی نظر آ رہا تھا جی۔ تو اس کی ذہانت دیکھ کر کے اندازہ لگا لیا کہ یہ عورت اصل میں پیدائشی طور پر یہ کافر ہے، لیکن اگر اسے ہدایت کی بات بتائی جائے تو ایمان لے آئے گی۔ ایمان لے آئی ہو، اسلمت مع سلیمان، سلیمان کے ساتھ ایمان لے آئی ہو، یہ ہوا۔ اور ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ خوش عیشی کی زندگی گزارنا اسلام میں ممنوع نہیں ہے۔ یہاں شیشے کا محل ہے، آپ شیشے کا محل بنا کر کے رہ سکتے ہیں آپ، لیکن آخرت کو نہ بھولیں آپ۔ جی 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 جی، یہ خطرناک چیز ہے جی۔ اچھے سے اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں، اچھے سے مکان بنا سکتے ہیں، ممانعت نہیں ہے اس کی۔ حضرت سلیمان کے پاس تھا، شیشے کا محل ہے۔ آخری بات کہ اللہ نے صالح علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ کیا، سمود کا۔ ان کے گھر والوں کو اور ان کو خطتو لقتل صالح و اہلہ، اور کتنے لوگ تھے؟ 9 لوگ تھے یا 9 خاندان تھے پورے شہر میں۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، 9 لوگ تھے یا 9 خاندان کے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے پلان بنایا مارنے کے لیے حضرت صالح کو اور ان کے گھر والوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پوری بستی کو تباہ کر دیا۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ مجموعۃ الاشخاص، چند لوگ ہوتے ہیں قد یکونون شومن علی البلد کلہ، پورے ملک کے لیے نحوست ہوتے ہیں۔ دیکھو یہ 9 لوگ ہیں، ان 9 لوگوں کی وجہ سے پورے شہر کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ غلطی کی ان 9 لوگوں نے، اور کوئی بولنے والا نہیں رہا، تو ان 9 لوگوں کی وجہ سے مجموعۃ من الاشخاص، تھوڑے لوگ ہیں مگر ان تھوڑے لوگوں کو، مٹھی بھر لوگوں کو، قد یکونون شومن علی البلد کلہ، تمام ملک کے لیے ان کو نحوست قرار دیا گیا، نحوست بن گئے یہ، اور ان 9 لوگوں کی وجہ سے پورا شہر تباہ ہو گیا۔ ایک مفسر نے لکھا ہے الظلم اذا دام دمر والعدل اذا دام امر، جب ظلم بڑھ جائے تو تباہی لازمی ہے، اور عدل اگر بڑھ جائے تو آبادی لازم ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ظلم سے بچیں اور عدل کی طرف مائل ہوں۔ اور جب عذاب آتا ہے اس کے لیے قاعدہ بتایا گیا۔ عذاب تو آیا، فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ہم نے ایمان اور تقوی والوں کو اس عذاب سے بچا لیا۔ اس کا مطلب یہ کہ الایمان والتقوی اعظم اسباب النجات۔ اگر آدمی کے پاس ایمان اور تقوی ہے تو عذاب آئے تو عذاب دوسرے لوگوں کے اوپر آتا ہے، ان لوگوں کو بچا لیا جاتا ہے۔ یہ 19ویں پارے کا خلاصہ جو پیش کیا گیا۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔